25 دسمبر کی تاریخ آئی، نیتا جی بہت بڑے مسلم قائد ہیں، مسلم قیادت کا پرمکھ چہرہ ہیں، نیتا جی نے اسٹیٹس لگایا میری کرسمس، اخبار پہ نیتا جی کا بڑا سا فوٹو آیا، کرسمس کی تمام عیسائی برادری کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا کیوں آپ مبارکباد دے رہے بھائی؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ عیسائیوں سے کوئی گھڑا کیجئے، تعصب رکھیے، نفرت رکھیے، نہیں، لیکن میری کرسمس کہنے کی کیا ضرورت، ہیپی کرسمس کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے تھے، عیسائی ان کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اور تو مسلمان اس کی مبارکباد دے رہا ہے، اس کی شبھ کامنا دے رہا ہے۔ تیرا قرآن تجھ کو سکھاتا ہے قل هو اللہ احد لم یلد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اللہ کے سمکچھ کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تیرا دین تو یہ سکھا رہا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، تیرا دین تو یہ سکھا رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض والجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین میں سوراخ ہو جائے اور یہ پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ لوگ رحمان کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹا ماننا اتنا بڑا پاپ ہے قرآن کی نظر میں کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، اتنا بڑا پاپ نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے میری کرسمس۔ افسوس ہے تیری عقل پر، اور افسوس ہے تیری سیکولرزم پر، اور افسوس ہے تیری دور اندیشی پر، اور افسوس ہے تیری روشن خیالی پر۔ مسلمانوں راجنیتی کرو مگر اپنے ایمان کو کھو کر کے نہیں، اپنے دین کے سمجھوتے پر ہمیں راجنیتی نہیں کرنا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے نبی کو بھی آفر کیا گیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کٹر پنتھی مت بنیے، آئیے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے، ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے، ایک دن آپ ہماری تعریف کیجئے، دوسرے دن ہم آپ کی تعریف کریں گے۔ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے انکار کرنے والوں، اے کفر کرنے والوں، اے کافروں، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، تمہارا دین میرے لیے میرا دین۔ اسلام میں عقیدے سے کمپرومائز نہیں۔ ہر وہ تہوار جس پر شرک ہو رہا اس تہوار کی مبارکباد دینا، اس تہوار میں شامل ہونا آپ کے ایمان کے لیے اس کی پرمیشن نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے دین میں اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے تھے معلوم ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسائی کہتے ہیں ارے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا ہوئے؟ ماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ تمہارے آخری نبی جن کو تم آخری نبی مانتے ہو وہ ماں سے بھی پیدا ہوئے، باپ سے بھی پیدا ہوئے، اور ہم جس کو اپنا نبی مانتے ہیں وہ تو مریم سے پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کون تھے؟ ان کا باپ اللہ تھا، نعوذ باللہ۔ یہ عیسائی بولتا ہے۔ ہم عیسائی سے بڑے پریم سے کہتے ہیں، بڑے سوہارد سے کہتے ہیں اے میرے عیسائی بھائی، تجھ کو اگر اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ تو میں تجھ کو بتاتا ہوں، آدم علیہ السلام کی تو کوئی ماں بھی نہیں، کوئی باپ بھی نہیں، اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا، اس کے اندر روح ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، کسی اور چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، قرآن میں اللہ نے کہا۔ آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور آگے بڑھو، آدم پیدا ہوئے، آدم کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حوا ایک مرد سے پیدا کی گئی، حوا کی پیدائش میں کسی عورت کا کوئی رول نہیں تھا، اللہ نے آدم کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا، حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا، اور عیسیٰ کو بغیر مرد کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سرشٹی کے، اس کی پیدائش کے، اس کی تخلیق کے الگ الگ طریقے ہیں، اس میں کوئی آشچر کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا، اللہ نے فرشتے کو حضرت مریم کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسان کی شکل میں مریم کے پاس، مریم ڈر گئیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا خبردار، اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہے مجھ سے دور رہنا۔ میری پیاری بہنوں، مریم نے ایک سبق دے دیا، کوئی غلط رانگ نمبر سے کال آئے تو اس کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر کسی نئے نمبر سے میسج آئے تو بلاک مارو، تمہارے پاس بلاک کا آپشن ہے، تم آج بلاک نہیں کرو گی، وہ رانگ نمبر سے آنے والی کال تمہیں کہاں تک لے کے چلی جائے گی تم نہیں جانتی ہو میری بہنوں۔ ایک رانگ نمبر سے آنے والی کال زنا تک کروا دیتی ہے، سماج میں ایسی مثالیں موجود ہیں، رانگ نمبر سے کال آئی، رانگ نمبر سے میسج آیا، رانگ نمبر سے واٹس ایپ آئی، واٹس ایپ کا میسج آیا، نئے نمبر سے نئی آئی ڈی سے میسج آیا، اور لڑکی چکر میں پڑ گئی، اور آخر میں اپنی عزت کا سودا کرنا پڑا۔ میری پیاری بہنوں، مریم سے سیکھو۔ مریم نے کہا خبردار، مریم اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تم سے تو 5 ٹائم کی نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی، کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین تمہارے گھروں میں آ چکی ہے، ہو سکتا ہے گاؤں دیہات میں بھی نہ آئی ہو، ہمارے شہروں میں تو ہر گھر میں واشنگ مشین آ چکی ہے، گیس کا چولہا ہر گھر میں آ چکا ہے، بچے پاخانہ پیشاب کر دے، بچوں کا پاخانہ پیشاب روکنے کے لیے ڈائپر آ چکا ہے مارکیٹ میں، اتنی ساری سہولتیں ہماری ماں بہنوں کو حاصل ہیں، اس کے بعد بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کی جان نکلتی ہے، نماز یہ نہیں پڑھتی۔ مریم کو دیکھو، مریم اکیلی بیچاری بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، مریم دیکھ کر کے ڈر جاتی ہیں کہ سارے کمرے تو بند ہیں، سارے دروازے تو بند ہیں، یہ انسان کہاں سے آ گیا؟ کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو کون ہے، کس لیے آیا ہے میرے پاس؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، فرشتہ کہتا ہے مریم میں تجھے بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں اپنے بچوں کو سکھا دو، ان کو کانوینٹ اسکول میں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، بچوں کو کانوینٹ اسکول میں سکھایا جاتا ہے، اوپر سے ٹافی گرتی ہے، یہ ٹافی کس نے دی؟ سانٹا کلاز نے دی۔ سانٹا کلاز کون ہے؟ جو گاڈ کے سن کی خوشخبری لے کے آیا ہے، سن آف گاڈ کی خوشخبری لے کے آیا ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ گاڈ کا کوئی سن نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، جا کے سورہ مریم پڑھ کے سناؤ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سورہ مریم وہ سورت ہے
جب نجاشی کے دربار میں، حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر نے ان آیتوں کو پڑھا تھا تو نجاشی رونے لگا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور سارا دربار رونے لگا تھا، اور سب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اے مریم میں تجھ کو لڑکے کی بشارت سنانے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ مریم کہتی ہے مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، نہ تو میں کوئی بدچلن عورت ہوں اور نہ ہی کسی انسان نے مجھ کو ٹچ کیا ہے، کسی مرد نے مجھ کو چھوا نہیں ہے، مجھ کو بیٹا کہاں سے ہوگا۔ فرشتے نے کہا اللہ کا آرڈر ہے تجھ کو بیٹا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے مریم پریگننٹ ہو گئی۔ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ میں آئے اور مریم پریگننٹ ہوئی، گربھوتی ہوئی، اور ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ گیا، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آ گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، حضرت مریم وہاں سے نکل کر کے ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے چلی گئیں، مسجد کے باہر چلی آئیں، مسجد میں رہتی تھی، مسجد کے باہر چلی گئیں۔ ایک مسئلہ بتاؤں، اگر عورت کو حیض آ رہا ہو، پیریڈ میں اگر عورت ہے تو کیا وہ مسجد میں رہ سکتی ہے، مسجد میں جا سکتی ہے؟ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جائے گی، حالانکہ علامہ البانی وغیرہ کا کہنا ہے کہ جا سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر اس کے پاس ایسے انتظام ہیں کہ اس کا کوئی خون وغیرہ مسجد میں نہیں گرے گا، ناپاکی نہیں ہوگی، تو عورت مسجد میں جا سکتی ہے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسجد میں عورت حیض کی حالت میں نہیں جائے گی، اور پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ کنڈیشن میں بھی عورت مسجد میں نہیں جائے گی۔ اچھا، اگر کوئی عورت مکے میں گئی عمرہ کرنے اور وہاں بھی اس کو پیریڈ آ جائے تو جب تک پیریڈ آ رہا ہے تب تک وہ عورت نہ تو طواف کرے گی نہ وہ نماز پڑھے گی، اس کو مسجد میں نہیں جانا ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے گی۔ تو حضرت مریم کو اندازہ ہوا کہ اب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا تو وہ مسجد کے باہر نکل کے کھجور کے پیڑ کے نیچے آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور مجھے کوئی یاد نہ کرتا، میں بھولی بسری ہو جاتی، میرا نام کوئی لینے والا نہ ہوتا، اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ مریم ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ مریم کو یہ خیال کھائے جا رہا ہے کل یہ بچہ جنم لے گا، دنیا اس بچے کو، اس بچے کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، دنیا کہے گی یہ حرام کا بچہ ہے، دنیا مجھے بدچلن کہے گی، دنیا مجھے زانیہ کہے گی، دنیا مجھے فاحشہ کہے گی، آج کا یہ دن دیکھنے کے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے کیریکٹر کی چنتا ہونی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، زندگی میں اگر کبھی وہ موڑ آ جائے، عزت داؤں پر لگ جائے تو عزت بچا لینا چاہے جان چلی جائے، اور اگر اپنی عزت بچانے کے چکر میں جان بھی چلی جائے تو عورت شہید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون عرضہ فہو شہید، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ جس طریقے سے اگر بچے کی پیدائش کے دوران اگر عورت کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی شہید عورت ہے، اس کو بھی شہید کا درجہ ملے گا جو بچے کی پیدائش کے دوران جس عورت کا انتقال ہو جائے۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت مریم نے یہ جملہ کہا کہ کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی اور میرا نام نہ لیا جاتا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آواز دی ہے مریم گھبراؤ مت، قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم ذرا نیچے جھانک کر کے دیکھو، تمہارے لیے نہر جاری کر دی گئی ہے،
پانی کی نہر بہ رہی ہے، تم کو پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ جب عورت کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہو تو پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ گھروں میں جو ظالم ساس ہوتی ہے نا، بہو پریگننٹ ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، مگر وہاں پہ بھی ساس جو ہوتی ہے وہ بالکل ویلن کا روپ ادا کرتی ہے، رول ادا کرتی ہے، اور بہو کو جو چین اور آرام ملنا چاہیے وہ آرام بھی نہیں ملنے دیتی۔ معاف کرنا میری ماں اور بہنوں، سماج میں اگر کہیں کہیں بہوؤں نے ساس کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اسی سیمانچل کے جلسے میں نے بیان کیا تھا اتر پردیش کا ایک واقعہ، ایک بوڑھی عورت اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ رہتی تھی، اور بہت بوڑھی عورت ہو گئی تھی، وہ بیچاری، اس کو لوز موشن ہوتا تھا، کہیں پر بھی وہ لیٹرین کر دیتی تھی۔ اکیلا ایک لڑکا تھا، اس کی بیوی تھی، ان کی بوڑھی ماں کی خدمت کرنے میں بچے کو بڑی گھن آتی تھی، بہو کو بڑی گھن آتی تھی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ماں کی لاش پڑی ہے، اور لوگوں نے یہاں تک کہا، ایسا ڈاؤٹ ہو رہا تھا عورت کی لاش دیکھ کر کے کہ بہو اور بیٹے نے مل کر کے زہر دے دیا اپنی بوڑھی ماں کو۔ اگر سماج میں ایسا ظالم بیٹا اگر ہم کو ملتا ہے اور ایسی ظالم بہو ملتی ہے تو ساس کو زہر دیتی ہے تو معاف کرنا۔ سماج میں ایسی ساسیں بھی ملتی ہیں جو اپنی زبان کے زہر سے اپنی بہو کا جینا حرام کرتی۔ اگر 2-4 سال شادی کے گزر جائے اور اولاد نہ ہو، چاہے میڈیکل سائنس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہو کہ عورت کے اندر کوئی دقت نہیں ہے، لڑکے کے اندر کچھ کمی ہے، اس کے جو ہے اسپرم کاؤنٹ کم ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، لیکن ماں یہ تانا مارنے میں چکتی نہیں، کہہ رہے یہ تو باج عورت میرے گھر میں آ گئی، اس کو تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کو تو بچہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا جینا حرام کر دیتی۔ جہیز کی لوبھی عورتیں، اگر بہو گھر سے جہیز کچھ کم لاتی ہے تو ایسی بھی ساس ہوتی ہیں سماج میں جو بہو کو تانے مارتی ہیں، ارے تو غریب گھر کی آئی ہے، فقیر گھر کی آئی ہے، تو لے کے کیا آئی ہے۔ اس بہو کو تانا مار مار کر کے اس کو مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کو ہراسمنٹ اس کو کرتی، اس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، تم اگر کسی کی ساس ہو تو جو لڑکی تمہاری بہو بن کے آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے سوچو، اپنی بیٹی کے بارے میں تم سوچتی ہو کہ وہ چین سے رہے، آرام سے رہے، اس کی نندے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کی ساس اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کی دیورانی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو جس عورت کو تم بہو بنا کے لائی ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ اس کی عزت کا خیال کرو۔ اگر وہ پریگننٹ ہے اور ڈیلیوری کے ٹائم قریب ہے، اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں پہنچاؤ۔ اسی سماج میں ہم نے دیکھا کہ ساس کی لاپرواہی کی وجہ سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، اور جن گھروں میں ساس خیال رکھتی ہیں بہوؤں کا اور شوہر خیال کرتا ہے بیوی کا، بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو آج کی ہونے والی غلطی کی سزا ہمیں کل بھگتنی پڑے۔ اس لیے ہر ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی ماں ہیں تو اپنی بہو کی بھی ماں بن کے دکھائیے، اور بہو سے کہوں گا کہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دیجئے، بیٹی بن کے رہیے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مریم کی جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، اللہ نے کہا کہ اے مریم ذرا نیچے دیکھ، ہم نے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم ذرا تو کھجور کی ٹہنی کو ہلا کر کو تو دیکھ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کھجور کے پکنے کا ٹائم دسمبر نہیں ہوتا۔ کھجور کب پکتی ہے؟ مئی اور جون کے مہینے میں پکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائی غلط ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ تو گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا، ہمت مردہ مدد خدا، تم حرکت کرو گے تب اللہ برکت دے گا۔ حضرت مریم کمزور ہیں، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، بچے کی پیدائش کا ٹائم ہے، مگر اس ٹائم بھی اللہ نے کہا کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ گی تب تم کو کھجور ملے گی۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، بیٹھے بٹھائے تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اس ملک میں تمہیں اپنی عزت بنانی ہے، اپنا نام بنانا ہے، تو تم کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا، آگے بڑھنا پڑے گا۔
اور میں نے کہیں بڑا اچھا جملہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں، دنیا میں دو ہی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ضرورت ہوتے ہیں یا ضرورت مند ہوتے ہیں۔